حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولنا سے مراد ملک الموت کے مددگار جو فرشتے ہیں وہ ہیں جو انسان کے قریب ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کی روح کو قبض کر کے ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں، ایک ذرہ برابر کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ ملک الموت ان تمام فرشتوں پر اس کی یہ ٹیم ہے اور اس کے اوپر یہ تمام فرشتوں کے اوپر وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی تحصیلدار ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ساری دنیا میں ملک الموت جو ہیں یہ کیسے، اس کا تسلط کیسے ہے؟ تو ابن عباس کا قول ہے کہ ملک الموت کا تسلط اسی طرح جس طرح بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہو، مثلا پلیٹ ہی ہو، اس میں جتنے بھی دانے ہیں وہ جس دانے کو چاہے وہ ایک لمحے میں اٹھا سکتا ہے بندہ۔ تو جو ملک الموت ہے اس کا پوری دنیا پہ ایک قدم کا فاصلہ ہے، ایک قدم مشرق میں ایک مغرب میں۔ یہ اتنی بڑی بلا ہے یہ فرشتہ، تو جو اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ چھوٹی سی زمین جو ہے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کیونکہ خود اس کا جسم بڑا چھوٹا ہے تو یہ اپنے چھوٹے پن کے لحاظ سے سوچتا ہے۔ مثلا انسان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہو، اس میں ہزاروں لاکھوں دانے ہوں کسی خوراک کے، مثلا آپ سوجی پکاتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں، وہ کتنے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، وہ گن سکتا ہے ان کو؟ وہ ایک پلیٹ میں ہوتے ہیں تو انسان کی پہنچ میں وہ سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک چونٹی اس کے اوپر، اس پلیٹ کے اوپر آ جائے اس کے لیے وہ بھی ایک جہان ہے، وہ پلیٹ ہی ایک بہت بڑا جہان ہے۔ پھر دو طرح کے انسان ہیں، ایک اچھے انسان ہے، جب اچھے انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے جو اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، اس کی روح کو، ملک الموت اس روح کو جب لیتے ہیں تو آگے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان کے چہرے سورج اور چاند کی طرح، نیک بندے کی روح لینے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو ان فرشتوں کے چہرے جو ہوتے ہیں سورج اور چاند کی طرح روشن ہوتے ہیں اور چمک رہے ہوتے ہیں، اور وہ جنتوں سے خوشبودار گلدستے لے کر آتے ہیں، اور اس بندے کی روح کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، یہ بیماری کی بات نہیں ہو رہی، روح کے نکلنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ بیماری اور چیز ہے، بیماری کی تنگی تکلیف سے گزرنا اور چیز ہے، روح کا جسم سے نکلنا دوسری چیز ہے۔ کسی بندے کی بیماری دیکھ کر یا اس کی اس وقت کی جو محسوس ہوتا ہے کہ بیماری کی بڑی شدت ہے، اس کا روح کے نکلنے سے تعلق نہیں ہے۔ روح جب نکلتی ہے تو اس کا ایک الگ درد محسوس ہوتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی ململ کا کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ایسے پھیلا دیا جاتا ہے اور اس میں سارے کانٹے جو ہیں وہ آر پار ہو جاتے ہیں، تو جب اس کی ایک کنی اور ایک نکر سے پکڑ کر کپڑے کو کھینچا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟
وہ لیرو لیر ہو جاتا ہے کپڑا۔ فرمایا اسی طرح جسم کا حال ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ تو فرمایا جو نیک بندے ہوتے ہیں جب ان کی روح نکلتی ہے جسم سے تو حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا ایسے ہی جیسے مشک میں سے ایک قطرہ پانی کا نکل جاتا ہے۔ سوراخ ہو اور ایک قطرہ پانی کا کتنے آرام سے مشک سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا نیک بندے کی روح ایسے ہی نکل جاتی ہے اور پھر وہ ملک الموت روح کو لے کر اس کو جنت کے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ علیین کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب ایک برے بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے انتہائی ڈراؤنی اور کالی شکلوں میں آتے ہیں، اور جب اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کا جسم تنبے تنبے ہو جاتا ہے، بڑی کربناک کیفیت سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کو بیماری پر جو ہے نا وہ محلول نہ کریں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، روح کے قبض ہونے کا ایک الگ معاملہ ہے، بیماری کی تکلیف ایک الگ چیز ہے۔ تو جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہاں رہے تم، فرشتے جب اس کے قریب آتے ہیں تو اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی بدبو اور اس کے گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کتنے رہے ہو جناب، کہاں گزار دی زندگی؟ تو آدمی کہتا ہے ہم تو کمزور تھے، بس بڑوں کے پیچھے لگ کے ہم نے یہ زندگی برباد کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں تم نے یہ وہ علاقہ کیوں نہ چھوڑ دیا جہاں تم جس علاقے نے، جس ماحول نے تمہیں لوگوں سے، اللہ سے دور کر دیا، اس کو کیوں نہ چھوڑ دیا؟ آج تو تم ساری دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ ہے ہجرت کا اصل فلسفہ کہ اگر کسی جگہ ایمان کو خطرہ ہو بندے کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ تو جب گناہگار کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے، توفت رسولنا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ روح قبض کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس میں وہ ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، لا يُفَرِّطُونَ، نہیں کوتاہی کرتے ذرا برابر بھی۔ یہ نظام ہے جو ہمارے سامنے ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے اس دنیا میں، کوئی جا رہا ہے، اور موت کا کوئی کسی کو کچھ اندازہ نہیں، یہ بچے کو بھی آ جاتی ہے، جوان کو بھی آ جاتی ہے، یہ بڑے طاقتور کو بھی آ جاتی ہے، کمزور ترین کو بھی آ جاتی ہے، یہ بادشاہوں کو بھی معاف نہیں کرتی، یہ فقیروں کو بھی آ جاتی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، اور ہر کسی کو پتا ہے کہ آنی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس موت کی تیاری کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے روبرو پیش ہونا ہے اور پھر اس زندگی کا حساب کتاب دینا پڑنا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق